بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ بات ہے ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے ٹھیک 6 مہینوں کے بعد کی، جب خاتون جنت ہمارے پیارے نبی کی لاڈلی بی بی فاطمہ الزہرا کے اس دنیا سے جانے کا وقت آیا۔ اسے 6 مہینے پہلے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کا وقت آیا تھا، تب انہوں نے اماں فاطمہ کو اپنے گھر بلایا تھا اور اپنے پاس بٹھا کے ان کے کان میں انہوں نے کہا تھا کہ اے فاطمہ، میرا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ بات سن کر بی بی فاطمہ بہت رونے لگی اور پھر فرمایا کہ ہم جلد ہی ملیں گے اور سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی۔ اور یہ بات سن کر بی بی فاطمہ مسکرانے لگتی ہیں۔ اور اس کے ٹھیک 6 مہینوں کے بعد جب بی بی فاطمہ کے اس دنیا سے جانے کا وقت آیا، تب ان کی عمر 24 سال تھی۔ وہ بھرپور جوانی میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں۔ اس دن کی بات ہے جب بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھیں اور رو رہی تھیں۔ اتنے میں حضرت علی گھر میں تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور بی بی فاطمہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں۔ حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ اے فاطمہ، تم کیوں رو رہی ہو اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ تو خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رو کر فرمانے لگیں، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے روزہ رکھا ہے اور آج ہی میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میرے پیارے بابا میرے خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اے فاطمہ، تم نے سحری علی کے دسترخوان پہ کی ہے اور تم افطاری میرے ساتھ جنت میں کرو گی۔ بی بی فاطمہ فرمانے لگیں کہ اے میرے پیارے شوہر، اے علی، آج کا یہ دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے۔ آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی یہ بات سن کر بہت زیادہ رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے فاطمہ، ابھی تک تو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہے اور تم اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہو۔ میں تیری اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگیں، جیسے آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ پھر حضرت علی پوچھتے ہیں کہ یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگیں، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں اور اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اور میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں تاکہ میں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں، اور میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹی بنا کر کھا سکیں۔ میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے، تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں۔ حضرت علی بہت رونے لگے یہ بات سن کر۔ پھر بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا کر کہتے ہیں، یہ کام مت کرو۔ اتنے میں ہی بی بی فاطمہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، انہیں تیز بخار ہو جانا شروع ہو جاتا ہے۔ سوچا وہ کیسا عالم ہوگا جس ماں کو پتہ چلے کہ وہ آج اپنے بچوں سے بچھڑنے لگی ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگی ہے۔ وہ رو رہی ہوتی ہیں، حضرت علی بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں گھر آ کر دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی چپ ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر اپنی اماں سے پوچھتے ہیں، اے اماں حضور، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا فرمانے لگیں، تم جاؤ اپنے نانا کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر وہ دونوں اپنے نانا کی قبر پر چلے جاتے ہیں۔ وہاں اندر سے پھر آواز آتی ہے کہ اے میرے بچوں، تم لوگ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگوں نے آتے ہی رہنا ہے۔ آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہاری ماں تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات امام حسن اور امام حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ روتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کو سینے کے ساتھ لگا کر بہت روتے ہیں۔ اماں فاطمہ حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر کہتی ہیں کہ میرے پیارے شوہر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میں نے اگر آپ کی خدمت میں
کبھی کوئی کوتاہی کی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں، اے فاطمہ میری پیاری بیوی، تم نبی کی بیٹی ہو، تم نے اپنا حق پوری طرح ادا کیا ہے، میں تم سے ہمیشہ خوش ہوں اور تم سے خوش رہوں گا، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ دوسری شادی کر لیجئے گا۔ بی بی فاطمہ جب تیسری بات کہتی ہیں تو حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں، اور وہ تیسری بات یہ کہتی ہیں کہ جب میں وفات پا جاؤں تو میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا۔ حضرت علی حیران ہو کے پوچھتے ہیں، اے فاطمہ تم محمد کی یعنی نبی کی بیٹی ہو، تمہارے جنازے میں کیسے کسی کو نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ تو زہرا فرمانے لگتی ہیں، میں نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے ہمیشہ، کبھی کسی غیر مرد کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، سبحان اللہ۔ میں چاہتی ہوں مرنے کے بعد بھی کسی غیر مرد کی نظر مجھ پہ نہ پڑے، جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، تب مجھے دفن کر دیجیے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت علی بہت روتے ہیں، اور اتنے میں اماں فاطمہ خاتون جنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی پیاری بیٹی اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں، اور حضرت علی بی بی فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ آج مجھ پہ یہ بات کھل گئی ہے کہ کوئی سدا سلامت نہیں رہ سکتا، کوئی کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ تو ناظرین، یہ تھا اماں فاطمہ کے اس دنیا سے جانے کا واقعہ۔